معاویہ ابن ابی سفیان۔ معاویہ ہند بنت عتبہ کے بطن سے ابو سفیان ابن حرب کا بیٹا تھا۔ ہند پہلے فاقہ ابن مغیرہ کی زوجیت میں تھی۔ جب فاقہ بنی جزیمہ کے ہاتھ سے مارا گیا تو حفص ابن مغیرہ سے عقد کر لیا، اور حفص کے مرنے کے بعد ابو سفیان کی زوجیت میں آئی۔ ہند مکے کی بدنام عورتوں میں سر فہرست اور اسلام دشمنی میں پیش تھی۔ غزوہ احد میں جنگی ترانہ گا کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ترغیب دیتی رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ دانتوں سے چبا کر وحشت و بربریت کی مثال قائم کی، اور اکلات الاکباد یعنی جگر خوارہ کا لقب پایا۔ اسی طرح ابو سفیان بھی پیغمبر اکرم کا بدترین دشمن اور اس سازش میں شریک تھا جس سازش کے نتیجے میں پیغمبر اکرم کو گھر بار چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت اختیار کرنا پڑی۔ ہجرت کے بعد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فوج کشی کرتا رہا، اور بدر و احد اور احزاب کی جنگیں لڑیں۔ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو اپنے بیٹے معاویہ کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تاکہ اپنا اور اپنی اولاد کا تحفظ کر سکے۔ اہل سنت کے مشہور عالم دین علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تحریر تاریخ الخلفاء میں تحریر کیا ہے کہ معاویہ اپنے باپ اور ابو سفیان کے ساتھ فتح مکہ کے دن اسلام لایا اور غزوہ حنین میں شریک ہوا، اور اس کا شمار مؤلفۃ القلوب میں ہوتا ہے۔ مؤلفۃ القلوب سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی صداقت سے متاثر ہوئے بغیر اسلامی سطوت سے مرعوب ہو کر یا جان کے ڈر سے اسلام کی آڑ لے لی تھی، اور جس طرح ہر مفتوح فاتح کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے، انہوں نے بھی پیغمبر اکرم کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ چنانچہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا، واللہ ما اسلموا ولکن استسلموا، خدا کی قسم یہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے بلکہ سر جھکا دیے تھے۔ اس ظاہری اسلام کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلامی جماعت میں شامل کر لیا تاکہ رفتہ رفتہ اسلام سے متاثر اور اس کی تعلیمات و معارف سے آگاہ ہو سکیں، بلکہ ان کی دلجوئی کے لیے عام مسلمانوں سے زیادہ ان کے ساتھ مراد برتے۔ چنانچہ غزوہ حنین کے مال غنیمت میں سے عام مسلمانوں سے زیادہ انہیں دیا، اور ابو سفیان اور اس کے دونوں بیٹوں کو مؤلفۃ القلوب والا حصہ یعنی 100 اونٹ دیے، جبکہ عام مسلمانوں کو 4 اونٹ دیے گئے تھے۔ حالانکہ ابو سفیان مسلمانوں کی وقتی ہزیمت پر بغلیں بجاتا تھا اور خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ شام پر معاویہ کے تسلط و اقتدار کی صورت یوں پیدا ہوئی کہ جب مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر نے شام پر لشکر کشی کا ارادہ کیا، اور عمرو بن عاص، شرجیل ابن حسنہ، ابو عبیدہ جراح اور یزید ابن ابی سفیان کی زیر کمان 4 لشکر ترتیب دیے، اور ان سرداران لشکر سے یہ معاہدہ کیا کہ فتح کے بعد ابو عبیدہ حمص پر، شرجیل ابن حسنہ اردن پر، عمرو ابن عاص اور علقمہ ابن مجزر فلسطین پر، اور یزید ابن ابی سفیان دمشق پر حاکم ہوں گے۔ اس قرارداد کے بعد چاروں لشکر مختلف راستوں سے روانہ ہوئے اور مقام یرموک میں جمع ہو گئے۔
مسلمانوں کے سامنے رومیوں کا لشکر گراں تھا، جس کے مقابلے کی طاقت اپنے اندر نہ پاتے ہوئے انہوں نے خلیفہ سے مزید کمک طلب کی۔ خلیفہ نے خالد بن ولید کو 9,000 کے لشکر کے ساتھ عراق سے یرموک جانے کا حکم دیا اور لشکر کی تعداد 40,000 یا زیادہ سے زیادہ 46,000 تک پہنچ گئی۔ یزید بن ابو سفیان کے لشکر میں سہیل ابن عمرو اور مکے کے چند شیوخ مشیر کی حیثیت سے شامل تھے، اور علم لشکر معاویہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس جنگ کے دوران 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو ابو بکر وفات پا گئے اور حکومت عمر ابن خطاب کی طرف منتقل ہو گئی۔ ان کے دور میں ماہ رجب 14 ہجری کو 6 ماہ کے محاصرے کے بعد دمشق فتح ہو گیا اور یزید ابن ابی سفیان دمشق کا حاکم قرار پایا۔ 18 ہجری میں یزید ابن ابی سفیان مرض طاعون میں مبتلا ہو کر انتقال کر گیا اور عمر ابن خطاب نے اس کی جگہ اس کے بھائی معاویہ ابن ابی سفیان کو، جو دمشق میں موجود تھا، امیر مقرر کر دیا۔ عمر ابن خطاب کے انتقال کے بعد 23 ہجری میں جب عثمان بن عفان برسر اقتدار آئے، انہوں نے دمشق کے علاوہ اردن، فلسطین، لبنان، حمص اور دیگر علاقے بھی ان کے حوالے کر دیے، اور جس اقتدار کی داغ بیل ابو بکر نے ڈالی تھی، عمر ابن خطاب نے اسے عملی صورت دی اور عثمان بن عفان نے اسے تکمیل تک پہنچایا۔ یہ امر انتہائی تعجب خیز ہے کہ وہ اکابر صحابہ جن کی اہلیت، مسلم اور اسلامی خدمات ناقابل انکار ہیں، وہ نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو اسلام کے دشمن، بنی ہاشم کے دیرینہ مخالف، کینہ پرور اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں صف آرا رہے اور فتح مکہ کے موقع پر مجبوری کی صورت میں اسلام لائے، انہیں شام جیسی وسیع مملکت کا بااختیار حاکم بنا دیا جاتا ہے۔ گویا منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ عمر بن خطاب نے معاویہ کو صرف امارات شام کا عہدہ ہی سپرد نہیں کیا، بلکہ ان کے اقتدار کے دوام و استحکام کی بھی تدبیر کر گئے، اور لوگوں کو یہ ہدایت دے گئے کہ وہ حالات میں تبدیلی رونما ہوتے دیکھیں تو ان کے گرد جمع ہو جائیں۔ چنانچہ ابن حجر مکی تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عمر لوگوں کو معاویہ کی پیروی پر ابھارتے اور انہیں آمادہ کرتے کہ جب آپس میں پھوٹ پڑے تو ہجرت کر کے معاویہ کے پاس شام چلے جائیں۔ یہ تحریر تطہیر الجنان میں صفحہ 19 پر موجود ہے۔ یہ امر کسی ثبوت کا محتاج نہیں ہے کہ بنی امیہ کے دلوں میں بنی ہاشم کی طرف سے ہمیشہ بغض و عناد کار فرما رہا، اور معاویہ کے دل میں اس موروثی دشمنی کے علاوہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے انتقامی جذبے کی چنگاریاں بھی بھڑک رہی تھیں، کیونکہ اس کا نانا عتبہ، بھائی حنظلہ اور ماموں ولید امام علی ہی کے ہاتھوں سے اپنے کیفر کردار کو پہنچے تھے۔ عمر ابن خطاب کی دوررس نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ یہ انتقامی جذبہ افتراق و انتشار اور جنگ و جدل کی صورت میں ابھر سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ذہن پلٹ جائیں اور اقتدار کا رخ حضرت علی علیہ السلام کی طرف مڑ جائے۔ اس صورت میں معاویہ کا اقتدار خطرے میں پڑ سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے پیش بندی کرتے ہوئے لوگوں کو معاویہ کے اتباع اور شام کی طرف ہجرت کر جانے کی ہدایت کی تاکہ عوامی طاقت ان کی پشت پر رہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور امیر المومنین کے برسر اقتدار آتے ہی لوگ جوق در جوق شام کی جانب چل دیے، اور معاویہ کے اشارے چشم و ابرو پر چلتے پھرتے نظر آنے لگے۔
اگر یہ افتراق عمر ابن خطاب کے پیش نظر نہ تھا تو اور کون سی افتراق و انتشار کی صورت انہیں نظر آ رہی تھی کہ جس کی بنا پر حق کے اتباع کے بجائے معاویہ کے اتباع کا اور دارالہجرت مدینے کی مرکزیت کو مضبوط کرنے کے بجائے شام کو دارالہجرت قرار دینے کا حکم دیا۔ عمر ابن خطاب سے یہ امر مخفی نہ تھا کہ معاویہ جس طرز زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہے وہ قیصر و کسریٰ کا طرز زندگی ہے جسے اسلام اور اسلام کے سادہ طرز معاشرت سے دور کا لگاؤ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ عمر ابن خطاب شام آئے تو معاویہ کے تسک و احتشام اور شان و شوکت کو دیکھ کر کہا، تم تو عرب کے کسریٰ ہو اور میں نے سنا ہے کہ حاجت مند تمہارے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں اور تم گھر میں پڑے رہتے ہو۔ معاویہ نے کہا، ہم ایک ایسی سرزمین پر ہیں جہاں دشمن کے جاسوس ہماری ایک ایک بات پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے مرکز کو معلومات بہم پہنچاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ صفت و شکوہ کا مظاہرہ کر کے ان پر اپنا رعب و دبدبہ قائم رکھیں۔ عمر ابن خطاب نے یہ جواب سنا تو کہا کہ یہ ایک زیرک آدمی کی سخن طرازی ہے۔ تاریخ طبری میں علامہ طبری نے لکھا ہے کہ عمر ابن خطاب کہا کرتے تھے، تم کسریٰ و قیصر اور ان کی چال بازیوں کے تذکرے کرتے ہو، حالانکہ معاویہ تمہارے درمیان موجود ہے۔ ایک مرتبہ عمرو بن عاص مصریوں کے ایک وفد کے ہمراہ دمشق آیا اور چونکہ اس وقت وہ معاویہ کے خلاف تھا تو اس نے چاہا کہ وفد کی نظروں میں معاویہ کی اہمیت گرائے اور اس کے کبر و غرور کو ٹھیس لگائے۔ عمرو نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب تم معاویہ کے ہاں جانا تو اسے خلیفہ کہہ کر سلام کرنے کے بجائے عام طریقے سے سلام کرنا اور گفتگو میں ایسا انداز اختیار کرنا کہ گویا تم ایک عام آدمی سے مخاطب ہو اور ان کے دبدبہ شاہی سے قطعاً مرعوب نہیں ہونا۔ اس طرح تمہارا وقار بڑھے گا اور قدر و منزلت زیادہ ہوگی۔ معاویہ نے پہلے ہی سے تاڑ لیا تھا کہ عمرو مصریوں کی نظر میں انہیں غیر اہم ثابت کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے دربانوں کو بلا کر کہا کہ جب مصری وفد بازیابی کے لیے آئے تو انہیں اس طرح جھنجھوڑنا کہ ان کے سارے کس بل نکل جائیں اور ان میں سے ہر شخص یہ سمجھنے لگے کہ اسے موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جب وہ دربانوں کے ہاتھوں ذلیل ہو کر بوکھلائے ہوئے معاویہ کے سامنے آئے تو ابن خیاط نامی ایک شخص آگے بڑھا اور السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر معاویہ کو سلام کیا۔ اس کے بعد جو شخص آگے بڑھتا انہی الفاظ میں سلام کرتا، اور جب دربار سے نکلے تو عمرو نے برہم ہو کر کہا، تم پر خدا کی پھٹکار، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اسے خلیفہ کہہ کر بھی سلام نہ کرنا، چہ جائے کا تم نے اسے یا رسول اللہ کہہ کر سلام کیا۔ یہ امر حیرت انگیز ہے کہ معاویہ اپنے بارے میں یا رسول اللہ کے الفاظ سنتا ہے اور اس کی قوت سامع پر گرا نہیں گزرتا، حالانکہ ان الفاظ سے کسی اور کو مخاطب کیا جاتا تو اس کی روح لرز اٹھتی اور کان کے پردے پھٹ جاتے، مگر وہ چپ سادھ لیتا ہے۔ اگر اس موقع پر خاموشی میں کوئی مصلحت تھی تو بعد میں اس کی تردید کرتا، مگر وہ نہ اس کی تردید ضروری سمجھتا ہے اور نہ کہنے والے کو تنبیہ اور سرزنش کرتا ہے۔ کیا بعید ہے کہ وہ ڈرا سہما وفد انہیں رب اعلیٰ کے الفاظ سے مخاطب کرتا جب بھی وہ خاموش رہتا اور اس کی تردید غیر ضروری سمجھ کر ٹال دیتا۔ جہاں ذہن کی روش اس طرح کی ہو وہاں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا
کہ اسلام کے اصول و ضوابط کا احترام یا اس کے امر و نہی کی پابندی ضروری سمجھی جاتی ہوگی۔ چنانچہ ریشم جسے شریعت نے مردوں کے لیے حرام کیا ہے بے دریغ پہنا جاتا، سونے اور چاندی کے برتن کھنکتے، شراب کے دور چلتے اور بے جھجک جام دوسروں کے سامنے پیش کیے جاتے۔ عبداللہ ابن بریدہ کی روایت مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ہمراہ معاویہ کے ہاں گیا، ہمیں فرش پر بٹھایا گیا اور کھانے کے بعد ہمارے سامنے شراب پیش کی گئی۔ میرے والد نے شراب کو دیکھا تو کہا، جب سے رسول اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے میں نے اسے منہ نہیں لگایا۔ حیرت ہے ان مسلمانوں پر کہ جو اپنی کتابوں میں ان روایات کو پڑھتے ہیں اور پھر بھی ایسے شرابی کو عشرہ مبشرہ میں سے قرار دے کر رسول اللہ پر تہمت باندھتے ہیں کہ انہوں نے اسے جنت کی بشارت دی، اور ایسے شرابی کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات استعمال کرتے ہیں۔ دین میں معاویہ ابن ابو سفیان کی بدعتوں کا سلسلہ بھی طویل ہے۔ چنانچہ اپنے باپ کی ناجائز اولاد زیاد ابن سمیہ کو فرزند ابو سفیان قرار دے کر ارشاد نبوی رسول اللہ کی حدیث کہ بچہ شوہر کا ہوگا اور زانی کے لیے پتھر ہے کا مذاق اڑایا۔ خطبات میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سب و شتم اور لعنتیں دینے کو رواج دیا۔ نماز عیدین سے قبل اذان کا اجرا کیا، خطبہ عید کو نماز پر مقدم کر دیا، کھڑے ہو کر خطبہ دینے کے بجائے بیٹھ کر خطبہ دینے کا آغاز کیا، اور اس کے بعد بنی امیہ نے اسے اپنا شعار بنا لیا۔ نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ کا پڑھنا ترک کر دیا۔ محمد ابن عقیل نسائے کافیہ میں تحریر کرتے ہیں کہ معاویہ نے مدینے میں سب سے پہلے نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنے کو ترک کیا، یہاں تک کہ مہاجرین و انصار نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور کہا کہ اے معاویہ تم نے بسم اللہ کی چوری کی ہے۔ معاویہ کے برے افعال و اعمال جو اسلامی قدروں کو پامال اور امت مسلمہ کے شیرازے کو منتشر کرنے کا باعث ہوئے یوں تو ان گنت ہیں، مگر اس کا اپنے بدکار اور ناہنجار بیٹے یزید کو ولی عہد بنانے کا اقدام ایک ایسا مہلک قدم ہے کہ وہ گروہ کہ جو صحابہ پر کسی قسم کے تبصرے کو برداشت نہیں کرتے، خواہ وہ تبصرے سیاستہ کی روایات پر مبنی ہی کیوں نہ ہوں، وہ گروہ بھی معاویہ کے خلاف آواز اٹھائے بغیر نہ رہ سکا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ان کے اس قدم نے خلافت کا رخ ملوکیت کی طرف موڑ دیا۔ اس کے علاوہ بہت سے اصحاب رسول کو شہید کیا۔ خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن کو زہر دلوا کر ختم کیا، عبد الرحمن ابن ابی بکر کو موت کی نیند سلایا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جوانان جنت کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاک و طاہر خون سے معاویہ ابن ابی سفیان کا دامن داغدار ہے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔